بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا ہے۔ شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا، لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں۔ پیپل آر ان ریگریٹ، کوئی بڑی ہی زیادتی انہوں نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے، یا ریلیشن شپس میں زیادتی کی ہوئی ہوتی ہے، کسی کو بہت ایبیوز کیا ہوتا ہے۔ پیپل آر ان ریگریٹ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بہنوں کو ہیریٹنس دی، اور یہ کہ ہم نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا۔ لیکن دیکھیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے ہاں نادم ہو کے توبہ کرتا ہے، اور اگر اس کا گناہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ گناہ ہے تو اس شخص سے بھی معافی طلب کرتا ہے۔ وہ معاف کرے یا نہ کرے یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن وہ اس سے سنسیئر ہو کر معافی مانگ لیتا ہے، اور اللہ سے بھی معافی طلب کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی، جس حوالے سے زیادتی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو یقین کریں اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ نہ سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کیا۔ ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے، سنہ کو فالو کرتے ہوئے گناہوں سے توبہ کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نیکی کے طریقوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، کہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بھی بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی ہے، اس لیے موو فارورڈ۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حضرت انس سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ فرماتا ہے، اے آدم کے بچے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ آدم کے بچے، اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی اتنے زیادہ بڑھ جائیں، تو مجھ سے توبہ کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے آدم کے بچے، اگر تو مجھ سے توبہ کرتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے، لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تو توحید میں خالص تھا، تو میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنی گریٹنس کے تیرے سینز ہیں۔ توحید کو سمجھیں۔ کبھی کبھی ایک انسان خدا بن جاتا ہے، اللہ کی پناہ۔ کئی اوصاف جو خدا کے ہیں وہ انسان میں نظر آنے لگتے ہیں۔ انسان کے لیے ایک دوسرا انسان سینٹر آف اٹریکشن، سینٹر آف فوکس بن جاتا ہے، اینڈ ایکسٹریم اٹیچمنٹ، اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آنا، اس لیے یہ بھی شرک میں آ سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو بھی معبود بنا لیتا ہے، مثلاً نماز نہ پڑھے اور کہے میرا دل نہیں کر رہا تھا، تو یہ اس نے اپنے نفس کو اللہ کے مقابلے لا کھڑا کیا۔ تو اس لیے بی کیئرفل، شرک سے بچیں، توحید میں پکے ہوں۔ اے اللہ، جتنے میرے گناہ ہیں اس سے بڑھ کر تیری مرسی ہے، تیرا رحم ہے، لیکن یہاں یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے۔ ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر گناہ جو ہیں انسان مجبوری میں ہی کر جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان پھر عادت بنا لیتا ہے، وہ اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں لیکن وہ ایفرٹ نہیں کرتا، سٹل وہ اپنے بس میں نہیں رکھ پاتا، اور وہ ایکشن نہیں لے رہا جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا۔ تو پھر اس کا سوال ضرور ہوگا، جیسے دنیاوی معاملات میں ہم کتنے ایکشنز لیتے ہیں، ہم کتنی ایفرٹس کرتے ہیں کچھ اچیو کرنے کے لیے، مگر گناہ چھوڑنے کے لیے کیا ہم کوئی ایفرٹ نہیں کریں گے؟ باقی اگر آپ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے اور اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔